حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيئنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام حاضرین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منون کیا گیا آپ لوگ جس شوق کے ساتھ جس ولولہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے بارگاہ عزی میں دعا گو ہوں کہ اللہ میری زبان پر ایسے کلمات جاری کرتے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہوں جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے ہمارے اعمال کو نور ملے ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں حضور کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں یقیناً ہمارا اس مقصد کے لیے جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں امید ہے قبول ہوگا چونکہ ایسی مجالس ایسی محافل ایسی خوبصورت مجالس نور بارگاہ عزی میں مستجاب ہوتی ہیں سامعین محترم سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا آج تو ہم جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ لیکن یہ وہ مجلس تھی جس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا مجلس صحابہ بپا تھی حضور حجرہ انور میں موجود تھے صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندی ملا یار آج جلسہ اچھا ہو جائے کوئی خطیب اچھا بیان کرے کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں ثناخوانی کرے تو مہینہ تک اس کے تذکرے چلتے ہیں یار ہمیں اچھا خطیب مل گیا ہمارے جلسے کی کیسی رونق لگی ہمیں اچھا نعت خواں مل گیا کیسا رنگ بنا تو پھر وہ کیوں نہ فخر کرتے ہوں گے جنہیں حضور مل گئے ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا تو سامعین وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے
کہ حضور بھی تشریف فرما ہوئے، آپ نے آ کر صحابہ سے پوچھا، سنن نسائی کے لفظ پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایات موجود ہیں، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہی ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بِكَ آپ کو عطا کر گئے، آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی وجہ سے دین ملا، اس لیے ہم اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی ادا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کس نے کیا ہے، فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ملا اور ہدایت دین ملی، اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہے۔ سامعین محترم، بات تو سادہ سی ہے، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے محفل میلاد میں، تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن حضور نے قسم مانگ لی تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، انہوں نے کہا جی ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو جب قسم لی، ظاہر ہے سب کے چہروں پر حیرت اور استعجاب کی کیفیت تو تھی، یہ موقع بظاہر قسم کا نہیں تھا، تو حضور نے قسم مانگ لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لے لی تو پھر صحابہ کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، یہ جو میں نے قسم لی ہے یہ میں نے کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا، یہ میں نے قسم لی ہے، سن لو یہ میں نے قسم کیوں لی۔ فرمایا، اے صحابہ، تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، تو فرمایا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا عالم میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں، کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کیسے شکر گزار نکلے، اب تک اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ آج کی اس مجلس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رب کائنات فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، لیکن یہ پھر بھی بیٹھ کے کائنات کے اس محبوب کا ذکر بلند کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، حضور غزالی زمان صاحبزادہ سید جوید سید شاہ صاحب کاظمی وہ تشریف لا رہے ہیں، میرے مشائخ بھی ہیں، اصل میں آپ کا بیان ہوگا تو مزید ہمارے یہ لمحے بہترین گزریں گے۔
حضور کی صورت میں ہمیں جو انعام ملا تو اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی ہم حق شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدہ میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بولتے رہے، لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا۔ میں نے کتب میں پڑھا کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی، ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، سوئے تھے وقت جاگ پڑے، ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا کو لا کے بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ سامعین محترم، انبیاء کرام علیہ السلام ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ کسی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بری ہو گئی ہیں، اب بیچ بھی دے اسے۔ کوئی بولا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، میں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، اب جو آنے والا ہے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو دنیا انتظار کرتی رہی، انبیاء کرام علیہ السلام انتظار کرتے رہے، وہ جس کے ذکر پہ طاغوت نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دائم گلے خنداں چے رنگ بودارت کے مرغے ہر چمنے آرزوئے اہدارت۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سامعین محترم ہمارے حضور کا انتظار کرتے رہے، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں جس محبوب کا امتی بنایا، تو رب کائنات نے ہمیں جو ہدایت دین ملی رب کائنات کی طرف سے، تو ہم اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وہ تو بدبخت ہے جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے۔ تو کسی نے کہا محبوبہ تے نکتہ چینی جرا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانیے اسنو اور جھوٹے پیار جتوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جرا مڑ مڑ پیا فرموندا، آزم جتے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں ہوندا۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو بڑی دور کی بات ہے، جہاں نقص ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ بخشش کہاں اے صحب قرآن تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر، گو لاکھ کوششیں کریں ہم اپنے واسطے، ہوں گی مگر نامشکلیں آسان تیرے بغیر۔ لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر، وما علیہ الا البلاغ۔